بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکچر نمبر 23 میں ڈیوڈ ایشز کے لکھے ہوئے ایسے اینڈ آف ٹرم میں استعمال ہونے والی ووکیبلری کو اس کی وضاحت کو ہم جاری رکھیں گے۔ ہم نے گزشتہ لیکچر میں جتنے الفاظ ڈسکس کیے تھے ان میں جو لاسٹ ورڈ ہمارا ڈسکس ہوا وہ ریسپائٹ تھا۔ ریسپائٹ کا مطلب ہے نجات، اور اس کا میننگ ایلیبوریشن میں جو لکھا ہے وہ ہے ٹائم آف ریسٹ، آرام کا وقت۔ یہ وہ لاسٹ ورڈ تھا جو ہم نے پچھلے لیکچر میں ڈسکس کیا۔ اپنے اس لیکچر میں ہم کرائسس جو ورڈ ہے اس سے آغاز کریں گے۔ کرائسس کہتے ہیں بحرانی کیفیت کو، ٹائم آف گریٹ ڈینجر، انتہائی خطرے سے بھرپور وقت۔ تو آتھر کو جب سڈن ریسپائٹ ملا کرتی، اچانک نجات مل جاتی، اسکول کے جو ہیکٹک روٹین تھی اسے چھٹی مل جایا کرتی، تو وہ یا تو کسی سیلیبریشن کی وجہ سے ملتی تھی یا کرائسس کی وجہ سے ملتی تھی۔ تو یہ کرائسس سے مراد ہم کچھ بھی لے سکتے ہیں کہ کسی قسم کا الیکٹرک فیلئر ہوا، بجلی کی جو سپلائی تھی وہ ڈسکنیکٹ ہو گئی، یا بارش شدید شروع ہو گئی اور مناسب یہ سمجھا گیا انتظامیہ کی جانب سے کہ بچوں کو بروقت گھر پہنچا دیا جائے تاکہ وہ اس خراب موسم میں پریشان نہ ہوں۔ تو یہ وہ کرائسس جو ہیں ان کو ہم اس طرح سے انٹرپریٹ کر سکتے ہیں جو آتھر کو جس بنا پر ارلی جو ہے وہ ڈسمسل مل جایا کرتی۔ اگلا ورڈ ہے روٹین۔ روٹین کہتے ہیں معمول کو، ریگولر فکسڈ آرڈر آف ڈوئنگ تھنگس، فکسڈ طے شدہ آرڈر ترتیب کو کہا جاتا ہے، طے شدہ ترتیب آف ڈوئنگ تھنگس، کام کرنے کی طے شدہ ترتیب جو ہے وہ روٹین کہلائے گی۔ اگلا ورڈ ہے فیلیسٹی۔ فیلیسٹی کا مطلب ہوتا ہے بے حد خوشی، بہت زیادہ خوشی کا جب اظہار کرنا ہو تو اس کے لیے جو مناسب ورڈ ہے وہ ہے فیلیسٹی۔ یہاں وضاحت میں لکھا ہوا ہے انٹینس ہیپینس۔ انٹینس کہتے ہیں شدید کو، اور ہیپینس کا مطلب ہوتا ہے خوشی۔ انٹینس ہیپینس، شدید خوشی کا اظہار۔ سیور، سیور ذائقے کو کہا جاتا ہے، اور ذائقے کے لیے ہم نے پیچھے بھی ایک لفظ پڑھا تھا، وہ تھا فلیور، اور یہاں سیور ہے۔ وضاحت دیکھتے ہیں اس کی۔ اسپیشل ٹیسٹ اور اسمیل آف سم تھنگ، کسی چیز کا خاص ذائقہ یا اس کی خاص خوشبو۔ سجیشن آف سم کوالٹی، یا وہ تجویز کرتی ہو کوئی خاص قسم کی جو خاصیت ہے، کسی خاصیت کی جو ہے وہ سجیشن دے، وہ سیور کہلائے گی۔ نیکسٹ ورڈ ہے ریلش۔ ریلش کا مطلب ہے مزہ اٹھانا، اور یہ دو تین الفاظ یہاں پر ایک ہی میننگ جو ہیں وہ کنوے کر رہے ہیں۔ ہم نے ایک ورڈ پڑھا تھا فلیور، یہ ابھی ایک پڑھا ہے سیور، اور اب جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے ریلش۔ تو یہ تینوں الفاظ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے مفہوم کنوے کرتے ہیں۔ ریلش کا مطلب مزہ لینا ہوتا ہے۔ The special taste or quality of something
پلیزنگ کوئی خاص قسم کا ذائقہ یا کسی خاصیت کی وجہ سے کسی چیز کا لطف اٹھانا. پلیزنگ خوشی کو کہتے ہیں, فرحت کو کہتے ہیں, اور کسی چیز سے فرحت حاصل کرنا اس کے خاص ذائقے کی وجہ سے یا اس کی خاصیت کسی اسپیسیفک کوالٹی کی وجہ سے, تو وہ ریلش کہلائے گا. اگلا ورڈ ہے اسٹرینس. اسٹرینس کہتے ہیں شدید مشقت کو, ٹوائلسم کو. ٹوائلسم بھی مشقت طلب کو کہتے ہیں, جس میں بہت زیادہ مشقت درکار ہو. ایسا کام جس میں بہت ساری مشقت درکار ہو وہ اسٹرینس ورک ہوگا. یوزنگ نیڈنگ گریٹ فورس. یوزنگ استعمال کرنا, نیڈنگ ضرورت ہونا, گریٹ فورس بہت زیادہ طاقت کا, بہت زیادہ طاقت کی ضرورت ہونا یا بہت زیادہ طاقت کو استعمال میں لانا. ہارڈ ورکنگ اور محنت کرنا, یہ اسٹرینس کہلائے گا. کٹھن بھی کہہ سکتے ہیں ہم, اس ورڈ کے میننگ کٹھن بھی ہوں گے, مشکل بھی ہوں گے. تو جو سہمائیاں تھیں, یہ جو ٹرمز تھیں اس اسکول کے دورانیے کی, آتھر کے لیے یہ اسٹرینس ٹرمز ہوا کرتی تھیں. اور جب یہ 3 ٹرمز ختم ہو جاتی ہیں اور سمر ویکیشنز آتی ہیں تو اس کے لیے آتھر لکھتا ہے کہ یہ پھر اس کے لیے پرماننٹ فیلسٹی کا ٹائم جو ہے وہ شروع ہو جاتا. میتھیکل. میتھیکل کہتے ہیں رومانوی کو. ایسی چیز جو صرف فینسی میں پائی جائے, خیالوں میں پائی جائے, اس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہ ہو, اس کی کوئی ایگزسٹنس نہ ہو, صرف خیالات تک محدود ہو, تو وہ چیز میتھیکل کہلائے گی. وضاحت میں لکھا گیا ہے وداؤٹ ایگزسٹنس ان فیکٹ. وداؤٹ کے بغیر, ایگزسٹنس وجود کو کہا جاتا ہے, ان فیکٹ, فیکٹ کہتے ہیں حقیقت کو, حقیقت میں وجود نہ ہونا. کسی چیز کا حقیقت میں وجود نہ رکھنا, وجود نہ ہونا, وہ میتھیکل کہلائے گا. مٹیریلائز. اگلا ورڈ ہے مٹیریلائز, جس کا مطلب ہے پورا ہونا, فلفل ہونا. اور ایلیبوریشن میں لکھا گیا ہے ٹیک فارم اور شیپ. کوئی شکل یا ڈھانچہ اختیار کرنا. ٹیک فارم کوئی ڈھانچہ اختیار کرنا, اور شیپ یا شکل اختیار کر لینا, وہ میٹیریلائز ہوتا ہے. آؤٹ اسکرٹس کہتے ہیں مضافات کو. گرد و نواح کا علاقہ جو ہے وہ آؤٹ اسکرٹس کہلائے گا. اور وضاحت میں لکھا گیا ہے آؤٹر ایج. آؤٹر بیرونی کو کہتے ہیں اور ایج کنارے کو کہتے ہیں, یعنی اطراف کا جو علاقہ ہے وہ آؤٹر ایج کہلائے گا. اور اس کے لیے ہم آؤٹ اسکرٹس کے لیے ایک ورڈ اور بھی یوز کرتے ہیں, وہ ہے سبرب. SUBURB, سبرب. اگلا ورڈ ہے میراکلسلی. میریکل کہتے ہیں معجزے کو, اور میراکلسلی جو ہے اس کا مطلب ہے معجزاتی طور پہ. ان اے اسٹرینج ان ایکسپیکٹڈ وے, ایک عجیب غیر متوقع انداز میں. اسٹرینج عجیب کو کہا جاتا ہے, اور ان ایکسپیکٹڈ کا مطلب ہے غیر متوقع, اور وہ کہتے ہیں انداز کو. کسی عجیب غیر متوقع انداز میں ہونا. تو چونکہ معجزات بھی جو ہیں وہ بھی ان ایکسپیکٹڈ ہوتے ہیں, وہ بھی اسٹرینج ہوتے ہیں, تو لہٰذا اس کی وضاحت اسی انداز میں لکھی گئی ہے کہ کوئی بھی چیز جو عجیب اور غیر متوقع انداز میں ہو وہ میریکل کہلائے گا. اور لاسٹ ورڈ یہاں پر جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے انسپائر.
इंस्पायर कहते हैं ये उकसाने को, जोश पैदा करने को। पुट थॉट और फीलिंग इनटू अ पर्सन। पुट थॉट सोच का डाल देना, और फीलिंग या एहसास का इनटू अ पर्सन किसी शख्स में, किसी भी शख्स में किसी सोच या एहसास का पैदा करना इंस्पायर कहलाएगा। मुतासर करने के मानी भी जो हैं वो इंस्पायर प्रोड्यूस करता है। इंस्पायर जो है वो मुतासर करने की सेंस में भी इस्तेमाल होता है। और हम जब किसी के जहन में कोई सोच पैदा कर दें या हम उसके अंदर किसी किस्म के एहसास पैदा करें तो हम उसे इंस्पायर करते हैं। तो ये तो था जी आज का आपका 23rd लेक्चर, जिसमें हमने बकिया जो वोकैबुलरी थी उसको डिस्कस किया। आपका ये लेक्चर यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। अगले लेक्चर में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। अगले लेक्चर तक आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।